کہ اللہ جانتا ہے. اللہ نے کہا موسیٰ تجھ سے بڑا ایک عالم ہے. وہ کہاں ہے؟ فلاں دو سمندر اکٹھے ہوتے ہیں، مجمع بین البحرین، دو سمندروں کے درمیان اکٹھے ہونے کی جگہ پہ ہے. موسیٰ پہنچتے ہیں، خضر سے ملاقات ہوتی ہے. کہاں سے آئے ہو؟ بنی اسرائیل سے. کیا نام ہے؟ موسیٰ. تو تو اللہ کا پیغمبر ہے، تیری شاگردگی کرنی، تجھے استاد ماننا ہے. جاؤ پلٹ جاؤ، تیرا میدان اور ہے، میرا میدان اور ہے. نہیں جی میں نے شاگرد بنا. اس نے کہا سوال نہیں کرنا. اب ساتھ چل پڑے، ایک بستی پہ پہنچے. یہ اللہ پہ توکل اور بھروسے کی بات ہے. اللہ اپنے نیک بندوں کو کیا ان کی اولاد کو بھی ضائع نہیں کرتا. بستی والوں سے کھانا مانگا، دو بزرگ آ گئے، انکار کر دیا، نہیں کھانا نہیں کھلانا. جاتے جاتے دیکھا ایک دیوار گرنے لگی، اس دیوار کو پکڑ کے سیدھا کر دیا خضر علیہ السلام نے. خضر نہ خضر نہیں ہوتا، خضر، خا کے اوپر زبر ہے. خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو درست کر دیا. تو حضرت موسیٰ کہنے لگے اے خضر، اے استاد جی، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، آپ نے ان کی دیوار درست کر دی. تو حضرت خضر فرمانے لگے یہ جو دیوار ہے اس کے نیچے دو یتیم بچوں کا رزق ہے، ان کا خزانہ ہے. ان کے ماں باپ نیک تھے، اللہ نیکوں کی اولاد کو ضائع نہیں کرتا. ایمان اسے کہتے ہیں، احتساب اسے کہتے ہیں، نیکی کی امید رکھنا کہتے ہیں. اور دوسری حدیث فرمایا جس نے رات کا قیام کیا، رمضان کی رات کا، ایمان اور احتساب کی امید کرتے ہوئے، ایمان بھی ہے، در در پہ ٹھوکرے نہیں کھاتا، کسی غیر کے سامنے سر نہیں جھکاتا. یاد رکھیے جو بندہ عقیدت میں آ کے کسی نیک بندے کے پاؤں پکڑے، سر رکھ دے، اللہ کو بڑا ناپسند ہوتا ہے. میں نیک ہوں تو وہ خوبی بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، وہ میری ذاتی نہیں ہے. کسی نبی میں نبوت تو اس کی ذاتی نہیں ہے، یہ وصفی ہے، صفاتی ہے. کسی ولی میں ولایت یہ صفاتی ہے، ذاتی نہیں ہے. تو پوجو اسے جس نے وہ خوبی اس میں پیدا کی ہے، اسے نہ پوجو جس میں وہ خوبی ہے. مثلا کوئل ہے، آواز بڑی خوبصورت، تو آواز پیدا کرنے والا کتنا خوبصورت ہوگا. ایمان اس پہ ہے جو وہ خوبی پیدا کرنے والا. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں اس کے ہاتھ میں منکا ہے، یہ بڑا عبادت گزار ہے، بڑا نیک ہے جی، بڑی محنت کرتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں اسی بندے کو پوجنا شروع کرتے ہیں جس بندے میں خوبی ہوتی ہے. حالانکہ اس کو دیکھو جس نے وہ خوبی اس میں پیدا کی ہے. اگر چاہتا گونگا بنا دیتا، اگر چاہتا بہرا بنا دیتا، اگر چاہتا علم نہ دیتا، عقل میں خلل ڈال دیتا، اگر چاہتا اسے ہاتھ سے محروم کر دیتا، پاؤں سے محروم کر دیتا. اس میں جو خوبی ہے کسی نیک کی نیکی اسے معبود نہیں بنا سکتی. رات کو قیام بھی کرے، اللہ پہ ایمان رکھے، اللہ کی صرف اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کے غیر سے ہر قسم کے نہ ہونے کا یقین کرے، اللہ سے ہر قسم کا یقین کرے. اس کو کہتے ہیں اللہ پہ ایمان. آپ اس کے سامنے جب کھڑے ہوں گے، کاما رمضان ایمانم واحتسابا، وہ تراویح کی صورت میں ہو، تہجد کی صورت میں ہو، اکیلے پڑھ رہا ہو، جب اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہو، آپ بڑے گناہگار ہیں، مثلا میں بڑا گناہگار ہوں، ساری زندگی اللہ کی بات نہیں مانی، کوئی بات نہیں، صرف 2 قطرے بہا دے آنکھوں سے، 2 قطرے لے آئے، اور قطرہ بھی کتنا، مکھی کے پر جتنا، صرف آنکھ کو نم کر دے. اللہ کریم کو اتنا پسند آتا ہے کہ مجھ سے ڈرتا بھی ہے، ایمان بھی رکھتا ہے، ثواب کی امید بھی رکھتا ہے. اے بندے تیرا آنسو نکلا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. صرف معاف نہیں کر دیا، ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. اور عام دنوں میں آپ نیکی کرتے ہیں، مثلا سبحان اللہ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ پڑھنے سے رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آدمی صرف سبحان اللہ کہے نا، سبحان اللہ، تو آدھا زمین آسمان نیکیوں سے بھر جاتا ہے صرف سبحان اللہ کہنے سے. الحمدللہ کہیں گے، باقی آدھا آسمان اور زمین نیکیوں سے بھر جائیں گے. اور رمضان میں 1 نفل فرض کے برابر. آپ تراویح پڑھتے ہیں نا، 2 رکعتیں پڑھیاں، گویا 2 فرض پڑھیں، اور فرض 70 فرضوں کے برابر.
آپ اللہ کے سامنے کھڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ تو کرے وہ کبھی نماز مجھے اور آپ کو میسر آ جائے جس میں اللہ کا ڈر آ جائے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صرف وہ 2 آنسو آپ کی آنکھوں میں آ گئے۔ رات کا قیام سب سے بڑی بات ہے، ایک حدیث سناتا ہوں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ میرا رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ مسجد نبوی میں نماز پڑھے اسے 1000 نماز کا ثواب، جو مسجد اقصی میں نماز پڑھے اسے 500 نماز کا ثواب، ایک نماز پڑھیں گے 500 نماز کا ثواب۔ مسجد طیبہ مقدسہ مسجد نبوی میں پڑھیں آپ کو 1000 نماز کا ثواب، مسجد حرام میں پڑھے 1,00,000 نماز کا ثواب۔ اور اگر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا طالب علم اگر وہ نماز پڑھے تو 20 لاکھ نماز کا ثواب۔ ایک نماز کا کتنا ثواب ہے؟ 20 لاکھ۔ اس سب سے افضل کیا ہے؟ مسجد اقصی سے افضل، مسجد نبوی سے افضل، مسجد حرام سے افضل، اللہ کے راستے میں نکلنے والے کی نماز سے افضل۔ میرا رسول نے فرمایا 500 کیا، 1000 کیا، 1,00,000 کیا، 20 لاکھ کیا، جو بندہ رات کو اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے اس کا ثواب ان تمام نمازوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ ایسی گھڑی ہے جہاں کوئی نہیں دیکھتا، مولا کریم بات سنتا ہے، آدمی توجہ کرتا ہے، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کر دی۔ اور میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندوں میں میرا ذکر کرتا ہے میں آسمان پہ اس کا ذکر کرتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے مثلا میں نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، یہاں آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، تو اسی وقت میرا مالک اس بات پہ قادر ہے کہ فرشتوں میں کہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے تو جاؤ میں آسمان پہ بیٹھ کے بندے کی تعریف کرتا ہوں، اور جتنے بیٹھے ہیں اللہ تمام کے گناہوں کو معاف کر دے۔ پھر الحمدللہ الرحمن الرحیم، بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ آسمان میں فرشتوں میں ذرا تصور کریں وہاں عرش کا موسم کیسا ہوگا، ماحول کیسا ہوگا۔ آپ یہاں نماز پڑھتے ہیں، پرلی مسجد میں پڑھتے ہیں، ڈجکوٹ کی کسی مسجد میں پڑھتے ہیں، کچی پکی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ یہاں بیٹھ کے یہ کھڑے ہو کے یہ کلمات کہیں، عرش بریم پہ مولا آپ کا ذکر کرے، مالک یوم الدین آپ کہتے ہیں، کام رمضان، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، بال کھڑے ہو گئے، رو کھڑے ہو گئے، مالک کے سامنے آ گئے، مجرم کھڑا ہے، ملزم کھڑا ہے، نوکر کھڑا ہے، خادم کھڑا ہے، محتاج کھڑا ہے، بے کس کھڑا ہے، بے بس کھڑا ہے، مجبور کھڑا ہے، اس کا عبد کھڑا ہے، وہ معبود کے سامنے کھڑا ہوا، یہ ساجد ہے وہ مسجود ہے، یہ عابد ہے وہ معبود ہے، یہ راکع ہے وہ مرکوع ہے، یہ مرزوق ہے وہ رازق، یہ نوکر ہے وہ مالک ہے۔ مالک یوم الدین جب آپ نے کہہ دیا تو اللہ کریم فرشتوں میں کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، 3 صفات بندے نے کی ہیں، اللہ پہ تعریف کر دی، اس کی شان بیان کر دی، اللہ کی بزرگی بیان کر دی، جاؤ فرشتوں اس کی شان کو میں نے بلند کر دیا، اس کو میں نے بزرگی دے دی، اس کو میں نے بڑا مرتبہ عطا کر دیا۔ کبھی اس نقطہ نظر سے نماز پڑھیں۔ اب آئیے آگے، آپ ثنا پڑھتے ہیں، سارے فرقے ہی پڑھتے ہیں ثنا، جتنے فرقے ہیں سارے ثنا پڑھتے ہیں۔ اس ثنا میں 5 کلمات ہیں، عام طور پر 5 کلمات آپ کہتے ہیں تو اللہ ساتھ ساتھ جواب دیتے ہیں۔ سبحانہ کا بول دیا، تو پاک، و بحمدے کا تیری تعریف، اللہم و تبارک اسموں کا تیرا نام بابرکت، تعالی جدوں کا تیری شان بلند، لا الہ غیروں کا تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ نیچے سے کہتا ہے سبحانک تو پاک، اللہ کہتا ہے تو بھی پاک، و بحمدے کا تیری تعریف، اللہ کہتا ہے تیری تعریف، تبارک اسموں کا تیرا نام پاک، اللہ کہتا ہے تیرا نام پاک، تعالی جدو کا تیری شان بلند، اللہ کہتا ہے تیری بھی شان بلند، لا الہ غیروں کا تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کہتا ہے مجھے بڑا مان لیا، جا پھر میں نے تجھے اپنا خاص بندہ بنا لیا۔ اور وہاں سے پھر آپ رات کی عبادت کرتے کرتے یہاں تک کہ آپ جب سلام پھیر کے ہٹتے ہیں، صرف 2 رکعت ہی پڑھ لیں چاہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوئے۔
اور تیسری جو حدیث ہے کہ جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا، قیام کر لیا لیلۃ القدر میں، اس کو اللہ کریم نے 83 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما۔ 83.5 سال، 83.5 سال۔ ہم میں کوئی بھی نہیں ہے بزرگوں کو چھوڑ کے جو آئندہ دور میں شاید 80 سال کی عمر کو پہنچے۔ ایک رات کی عبادت 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے، ایک رات کی۔ اور یہ رات 5 راتوں میں ہو سکتی ہے، 21ویں جو آج ہے، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29، ان 5 راتوں میں 27 خاص نہیں ہے۔ لیلۃ القدر وہ ان 5 راتوں میں تقسیم ہے، ڈھونڈنے والوں کو ملتی ہے۔ اس رات اللہ کے فرشتے اترتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ قرآن بھی اسی رات میں اترا۔ قرآن کے دو طرح اترا ہے قرآن۔ ایک اللہ کے پاس لوح محفوظ میں یہ اترا ہے لیلۃ القدر میں، اور پھر 23 برس میں آہستہ آہستہ ہم پہ نازل ہوا۔ تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات کیا ہے جسے آپ لیلۃ القدر کہتے ہیں؟ وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، وہاں فرشتوں کا اترنا ہوتا ہے، وہاں اللہ کا حکم اترتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج 21ویں رات ہی لیلۃ القدر، آپ کی التجائیں، آپ کی دعائیں، آپ کے الفاظ وہ اللہ کو اتنے پسند آ جائیں، ارد گرد فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے گھیر لیتے ہوں، آپ وہاں اللہ کا بیٹھ کے ذکر کرتے ہو، قرآن پڑھ کے دیکھتے ہو، قرآن میں آپ نے شروع کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں سے شروع کیا، ہو سکتا ہے آپ کو اور موقع نہ ملا، اسی وقت ساتھ بیٹھا فرشتہ کہہ دے آمین، تیرا قبول ہو گیا، سب کچھ ہی قبول ہو گیا۔ وہ آپ کوئی چھوٹی صورت پڑھ لیں۔ اور مایوسی گناہ ہے، رمضان جنہوں نے پچھلے روزے نہیں رکھے، اب 20 ہو گئے، 20 کے 20 نہیں رکھے، اس رات میں اللہ سے معافی مانگے کہ جی پچھلے نہیں رکھ سکا، آج سے رکھوں گا میں۔ رات کا قیام صرف 5 راتیں رہ گئی ہیں۔ اللہ والوں سے پوچھیں کہ یہ کتنا دکھ کا مرحلہ ہوتا ہے جب رمضان گزرتا ہے۔ آپ خود سوچیں اس معاشرے میں کتنے بھائی تھے جو پچھلے رمضان میں تھے، آج نہیں ہے۔ آپ یاد کریں کن کن چہروں کو آپ نے پچھلے رمضان میں دیکھا، آج نہیں ہے۔ اور حالات کی وجہ سے موت آ گئی، اللہ کے پاس چلے گئے۔ او جنازہ میرا بھی ہو سکتا ہے، اگلا رمضان ہو سکتا ہے مجھے میسر نہ آئے، یہ اللہ کا مہمان ہے۔ اس میں راتوں کو عبادت کریں، معتکف بن جائیں، صرف رات کا اعتکاف بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو آپ کرتے ہیں 10 دن کا اعتکاف، ایک بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، وہ کہتا ہے آج جاگنے والی رات ہے، علیحدہ بیٹھ جائے، اپنا اعتکاف بنا لے، دائرہ لگا لے، اس میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرے، وہ اللہ کو پسند آ جائے، اگلا رمضان اس کی موت کے بعد آئے۔ مثلا میں اگلا رمضان نہ دیکھ سکوں، میں اپنی قبر میں ہوں، اور اللہ کو اتنا پسند آ جائے یار پچھلے رمضان میں توبہ کر کے گیا تھا، ہے اپنی قبر میں، لیکن اس کے لیے میں نے یہ رمضان بھی لکھ دیا، وہاں میری قبر میں برکت اترے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے دین کو رسم بنایا، آخری باتیں کرتے ہیں، بات ختم کرتے ہیں، دین کو رسم بنا دیا۔ مر جاتا ہے جی قرآن خوانی کر لو، اگر کوئی بھائی دوسرے مکتبہ فکر کا ہو تو میں پیشگی معافی مانگتا ہوں، لیکن آپ کو ایک آئینہ حقیقت دکھانا چاہتا ہوں۔ ہم مسلمان جو سمجھتے ہیں معاشرہ جو ہے، مانے نہ مانے آپ کا مسئلہ ہے، ہمارا مطلب ہے سمجھا دینا، کسی کو سمجھ آ جائے تب بھی، نہ سمجھ آئے تب بھی، ہم اپنی زندگی میں یہ ڈیوٹی کرتے رہیں گے۔ بندہ مرتا ہے تو کیا کرتے ہیں جی؟ جنازہ پڑھا دو، جنازہ پڑھا دیا، اٹھا کے دفنا دیا۔ اور ہم لوگ حرمت رسول پہ بڑے متشل ہوتے ہیں، مشتعل ہوتے ہیں، قرآن کی توہین نہ ہو جائے، احادیث کی توہین نہ ہو جائے، کلمے کی توہین نہ ہو جائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ چادر جو میت کے اوپر ڈالتے ہیں، وہ میت کی شرمگاہ پہ بھی آتی ہے، اس میں کلمے لکھے ہوتے ہیں، کیا اس پہ توہین قرآن نہیں ہوتا؟ کہ آپ کافروں کو کہتے ہیں جی فرانس نے جی کر دی غستاخی، ڈنمارک نے کر دی جی، ناروے نے کر دی جی، کمپنیاں بند کر دو جی، فلاں کر دو، فلاں کر دو۔ سب سے بڑی غستاخی کون کرتا ہے کلمہ گو؟ کیا آپ مردے پہ، اس کے جسم پہ کلمے والی چادر ڈال دیں؟
ہمارا دین صرف یہی ہے شاید؟ اور جس دل میں قرآن ہو اسے ان کلموں کی چادروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد دفن کرنے کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں جی؟ کل ہوں گے جی، اب کل پڑے جاتے ہیں، وہ گٹکیں لی جاتی ہیں، پڑھ پڑھ کے بخشائی جاتی ہیں۔ اب میں کھانا نہ کھاؤں، میری جگہ آپ کھا لیں، کیوں جی؟ وہ کھانا مجھے پہنچے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جو فوت ہونے والا ہے کبھی قرآن کھول کے ہی نہیں دیکھا۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں، اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ ہر جگہ پوچھتے ہیں ہم، اسلام کے کتنے ارکان ہیں جی؟ 5، ماشاءاللہ۔ توحید و رسالت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ایمان کے کتنے ارکان ہیں جی؟ ایک بندہ بولا جی۔ ایمان کے کتنے ارکان ہیں جی؟ 6۔ اللہ اکبر۔ وہ 6 ارکان کون بتائے گا؟ نکاح کے موقع پہ 6 کلمے پڑھانے والے کہتے جی آج مسلمان ہوا ہے، وہ کہتا ہے مولوی صاحب 2000 لے لو، کلموں کا چھوڑو۔ وہ 6 ہیں ارکان ایمان۔ یہ دعوت فکر ہے ہر مسلمان کے لیے کہ اتنی عمریں ہو گئیں، بوڑھے ہو گئے، ایمان کے ارکان کا پتہ نہ چلا کہ ایمان کے کتنے رکن ہیں۔ میرے رسول نے فرمایا ایمان کے 6 رکن ہیں، 6 ارکان ہیں۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت۔ اللہ پہ ایمان، اس کے فرشتوں پہ ایمان، اس کی کتابوں پہ ایمان، اس کے رسولوں پہ ایمان، آخرت کے دن پہ ایمان، بالقدر خیر ہی و شر ہی، اور اچھی بری تقدیر پہ ایمان۔ یہ 6 ارکان ہے۔ جس بندے نے ساری زندگی گزار دی، پیدا ہوا، بڑا ہوا، اسکول میں پڑھا، تعلیم حاصل کی، مزدوری کی، محنت کی، کاروبار چمکایا، ذمہ دارہ کیا، بڑا سمجھدار ہے، سب کچھ ہے، جب پوچھا ایمان کے کتنے رکن ہیں تو پتہ ہی نہیں ہمیں کہاں کسی نے بتایا۔ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے، اور جب ایمان آپ کے دل میں بیٹھ جائے، یہ 6 چیزیں یاد ہو گئیں۔ اللہ کون ہے، فرشتے کون ہیں، کتابیں کون ہیں، رسول کون ہے، آخرت کا دن آئے گا، اور اچھی بری تقدیر اس پہ میرا ایمان ہے، جو میرے مالک نے لکھ دیا وہ ہو کے رہنا ہے۔ جب اس پہ ایمان ہو جائے پھر مر کے کل خانی کرو نہ کرو، دعائے مغفرت کرو نہ کرو، کسی دھماکے میں شہید ہو گیا، اعضاء نہ ملیں، بکھر گئے، کوئی جنازہ پڑھنے والا نہ ہو، جہاں جب یہاں ایمان آ جائے پھر کسی دعائے مغفرت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں جی؟ اب جی قرآن فون کرتے ہیں جی قرآن دے دو جی، 2 قرآن 4 قرآن لکھتے جاؤ، کیا ہے جی ایصال ثواب، اور میں کہہ دیتا ہوں جی 10 قرآن دے دیے۔ اب میرا پڑھا ہوا کوئی میرا ماما لگتا ہے کہ میں اس کو قرآن دے دوں؟ خود کھول کے نہیں پڑھا، خود کھول کے نہیں پڑھا، اور کہتے ہیں جی کسی کے دیے ہوئے سے قرآن ہو جاتا ہے۔ کہاں لکھا ہے بھائی؟ کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ کون سی قرآن کی آیت میں لکھا ہے؟ اور میں تو حیران ہوتا ہوں، آپ یہاں کی بات کرتے ہیں، بعض لوگوں کو غسل نہیں کرنا آتا۔ ایک اسکول میں ہمارے استاد انہوں نے درس دیا کہ غسل کا طریقہ یہ ہے، تو ایک استاد ساتھ والا جس کے 2-3 بچے، وہ کہنے لگا قاری صاحب بتاؤ ذرا جی غسل کیسے کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نا گھروں میں جنات، آپ کہتے ہیں نا جی سحر ہے، آپ کہتے ہیں نظر بڑی جلدی لگتی ہے بچوں کو۔ بھی آپ نے بچوں کو اللہ والا کب بنایا ہے؟ آپ نے ان کو دین والا کب بنایا ہے؟ آپ نے تو رسمیں پوری کر دی، آپ نے کان میں اذان کہلوا دی، آپ نے نکاح کے موقع پہ کلمے پڑھا دیے، آپ نے جنازے پڑھا دیے، آپ نے قرآن خوانیاں کر لی۔ آپ اپنے بچے کے دل میں جب تک ایمان کو زندہ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کا بچہ اللہ کے حضور آپ کے لیے سفارشی نہیں بنے گا۔ میرے رسول نے فرمایا جب بندہ مر جاتا ہے اس کی نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ کریم اس دعا کی برکت سے آپ کے والدین کی بخشش کر دیتا ہے، اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں ہر بندے کو
اگر جس کے والدین اس کی زندگی میں فوت ہو جائیں، اس کی اولاد فوت ہو جائے، وہ خود جنازہ پڑھائے، جو تاثیر اس کے رشتہ دار کے دل میں ہوگی. مثلا میرا کوئی رشتہ دار فوت ہوا ہے، جو تڑپ اور رو رو کے میں دعائیں کروں گا، غیر نہیں کر سکتا. آپ اپنے معاشرے میں دعاؤں کو عام کریں، آپ جنازے کی دعائیں سکھائیں. ہمیں تو یہ نہیں پتا ہے مرد کے لیے کیا پڑھنا ہے، عورت کے لیے کیا پڑھنا ہے. پھر جی کیا ہے جی، تیجا کر لو، اکٹھ کر لو، ایک مولوی صاحب کو بلاؤ، نعت پڑھ لو، بخشش ہو گئی. پھر جی کیا ہے، ساتہ کر لو، 10واں کر لو، جی 40واں کر لو، چہلم کر لو، برسی کر لو. میرے بھائی کیا یہ دین ہے؟ کیا اس کو دین کہتے ہیں؟ قرآن تو مردوں کو زندہ کرنے آیا، اور ہم نے کیا کہا، یاسین پڑھو یار اس کی جان نہیں نکلتی. ہم نے زندوں کو مارنا شروع کر دیا. اور قرآن مردوں کو زندہ کرنے کے لیے کہ مردہ دلوں میں روشنی پیدا ہو، اور ہم نے جیتے جاتے انسانوں کی جان نکالنے کے لیے سورہ یاسین رکھی ہوئی، اور زندوں کو مارنے کے لیے. اور قرآن نہ غلاف میں لپیٹ کے اوپر رکھتے ہیں، اس پہ گرد نہ پڑ جائے، مٹی نہ پڑ جائے. کبھی کسی نے پوچھا، سب سے کم کتاب جو ہم کھولتے ہیں وہ قرآن مجید. اپنے معاشرے میں عام کریں. مساجد کے ائمہ سے گزارش، آپ عصر کے بعد، مغرب کے بعد ایک نماز کی کلاس لگائیں، سب کی، بڑوں کی چھوٹوں کی. صف میں کھڑے ہونے کا طریقہ بتائیں، وضو کا طریقہ بتائیں، غسل کا طریقہ بتائیں. کل قیامت کے دن اللہ پوچھ گچھ کرے گا. ناپاکی کی حالت میں نماز کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ کا استنجا صحیح نہیں ہے، وضو صحیح نہیں ہے، غسل صحیح نہیں ہے، اس نماز کا کیا ہوگا؟ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی صحیح معنوں میں دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو سمجھنے کی. اللہ کریم اس رمضان کو ہمارے لیے کل نجات کا سبب بنائے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو کل جنت میں اکٹھا فرمائے. صالحین، نیکوں، شہداء، نبیوں کا ساتھ نصیب فرمائے. اللہ کریم اس رمضان جیسے اور بہت سے رمضان ہمیں نصیب فرمائے. صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. محتاجی اور بے کسی مجبوری سے بچائے. اللہ کریم ہر بندے کو اس کا رزق عطا فرمائے، حلال رزق وافر عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کرتے ہیں جی. اللہ کریم بڑی بابرکت ذات ہے. اللہ کے یہاں ایک میں آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ اگر دعا قبول کرنی ہو تو کیسے قبول ہوتی ہے. اللہ کے 99 نام ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے 99 نام، ان میں سے کچھ خاص ایسے نام ہوتے ہیں جن کو اسم اعظم کہا جاتا ہے. اگر ان کا واسطہ آپ دیں تو آپ کی دعا قبول ہوگی. یہ حدیث میں آتا ہے جو بندہ اسم اعظم پڑھتا ہے اور اس کے بعد دعا کرتا ہے اللہ قبول کرتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں جی قبول نہیں ہوتی، عرصہ ہو گیا ہے جی، شادی کا مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے جی، جادو کا مسئلہ ہے، کوئی اور ایسے ہیں، نظر لگ گئی ہے. وہ دراصل دل کو صاف کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، ہر روز معمول بنائیں، 2 نفل پڑھنے، 2 نفل پڑھنے. ہم سنتوں کی بڑی پابندی کرتے ہیں. ہمارا معاشرہ کیا ہے جی، آپ نماز پڑھنے لگے فرض وقت ابھی سنتے رہتی ہیں، نماز فرض چھوڑ دیتے ہیں، سنتے پڑھتے ہیں. فرض کے ہوتے ہوئے سنت کی کوئی وقت نہیں ہوتی. صبح کی نماز میں عام طور پہ کرتے ہیں آپ 2 فرض پڑھیں امام کے ساتھ یا 1 ملے، بعد میں اپنی سنتیں پڑھ لیں. فرض کے ہوتے ہوئے سنتیں نہیں ہوتی. ان سنتوں کا کتنا خیال کرتے ہیں. 2 رکعت اپنے گھر کے لیے بھی بچا کے رکھیں، 2 رکعت اپنے گھر کے لیے بچا کے رکھیں. ہم تو 5 نمازیں ہی ماشاءاللہ نہیں پڑھتے. کیوں جی؟ رمضان میں کتنی صفیں ہوتی ہیں قاری صاحب؟ 2-3 ہو جاتی ہیں صفیں ماشاءاللہ. جمعے میں مسجد ماشاءاللہ سارا ہو جاتا. اسی جمعے کے دن عصر کے وقت دیکھیں کتنی تعداد ہوتی ہے ماشاءاللہ. کیوں؟ 2 کان اللہ نے دیے، ایک سننے کے لیے، ایک نکالنے کے لیے. اللہ تعالیٰ بڑا کریم ذات ہے، بڑی حکیم ذات ہے، حکمت والا ہے نا کہ اس نے 2 کان لگا دیے، ایک کان سننے کے لیے، ایک نکالنے کے لیے. یہاں ایمان تازہ ہوتا ہے، باہر نکلتے ہیں تو ایمان میں کمی آ جاتی ہے. یہی اصل مومن ہوتا ہے نا جی. وہ مومن کا ایمان بڑھتا اور کم ہوتا ہے. اب رمضان کے بعد آپ دیکھیں گے کتنے آدمی اعتکاف بیٹھے ہیں جی یہاں ماشاءاللہ، 10 آدمی. اور رمضان کے بعد دیکھیں گے وہ 10 میں سے شاید ہی کو ہو جو نماز کی پابندی کرتا ہو. ہمارے دینی گھرانوں کے لوگوں کا مسئلہ بڑا ہے. وہ باپ کو رکھا ہوا ہے عبادت کے لیے. مثلا میرے والد صاحب نے ابا جی کوئی اور کام نہیں، آپ نے عبادت کرنی. اور بیٹا کیا کرتا ہے؟
نماز کا وقت ہوتا ہے تو یار مجھے میرا کپڑے پاک نہیں ہے. سب سے بڑا کیا ہے جی بہانا؟ کپڑے پاک نہیں. آپ اللہ کو حاضر ناظر جانے. آج اسی وقت عہد کرتے ہیں کہ رمضان کے بعد اور رمضان میں کبھی کوئی نماز مس نہیں کریں گے. 2 نمازیں اکٹھی کر لیں. مثلا ایک ذمہ دار ہے 2 نمازیں اکٹھی کر لیں, 3 کر لیں, 4 اکٹھی کر لیں. آپ نماز لازمی پڑھیے. شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا, اللہ نے اپنی مملکت سے نکال دیا تھا. یہ تو اللہ کے نبی کا ہم پہ کرم ہے کہ ان کے کلمہ گو ہیں, وگرنہ ہو سکتا ہے اللہ کو اتنا غصہ آئے اسی وقت زمین میں دنسا دے. تو آپ اور میں حقیقی مسلمان بنیں, ان رسموں سے نکلیں. آپ کس لیے رسمیں کرتے ہیں جی؟ محلے والے ناراض ہو جائیں گے, خاندان والے منکر ہو گیا جی, گستاخ ہو گیا جی. وہ کل قبر میں جب جائیں گے تو کون ہوگا آپ کے ساتھ؟ کون سا مولوی آپ کے ساتھ ہوگا؟ کون سا آپ کا محلے دار ساتھ ہوگا؟ کون سا رشتہ دار ساتھ ہوگا؟ ان رسومات سے نکلیے, دین کو اپنے سینے سے لگائیے, قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے, مسجدوں کی بہاریں بنیں, آپ کی کلاس لگے, امام سکھا رہا ہو بڑی بڑی عمر کے افراد کو جن کو شاید ثنا بھی نہ پڑھنی آتی ہو, فاتحہ بھی نہ پڑھنے آتی ہو, قل واللہ بھی نہ پڑھنا آتا ہو, وہ سکھائے یہ ہمارے نبی کے نام ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے. وہ اسم اعظم کی میں بات کر رہا تھا. یہاں ایک حدیث کوٹ کر دوں کہ جو بندہ اللہ کے 99 نام یاد کرتا ہے اللہ اسے اپنی جنت میں داخل کرے گا. 99 نام 3 منٹ میں 2 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں آپ. وہ سارے نام یاد کریں. ان میں سے اللہ کے خاص نام جو ہیں وہ اسم اعظم ہوتے ہیں. میں 3 نام آپ کے سامنے اللہ کے ذکر کروں گا جو اسم اعظم ہے, اور پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں. سب سے پہلے اسم اعظم میں یا حیو یا قیوم, یہ 2 نام جو ہیں یہ اسم اعظم میں سے ہیں, یا حیو یا قیوم. آپ اس کا واسطہ دیں. ہم کسی کے پاؤں پڑتے ہیں نا, کسی کو بڑا مان کے, تو اللہ کے پاؤں پڑ جائیں. آپ سجدہ کرتے ہیں تو دنیا آسمان کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں, اللہ سے ڈائریکٹ گفتگو کرتے ہیں. تو یہ پڑھیں یا حیو یا قیوم, اللہ کو واسطہ ڈالیں. 1 دن 2 دن 4 دن. یہ میں آپ کو بتاؤں دعا کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. شیطانی قوتوں کا دباؤ بڑی جلدی بڑھتا ہے, لیکن جب نورانی علم اس کے سامنے آتا ہے نہ کوئی جادو رہتا ہے نہ شیاطین رہتے ہیں. ہو صدقے دل سے, دل کی سچائی سے. پھر سورہ البقرہ 163 نمبر آیت پڑھیں, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ, یہ بھی اسم اعظم. پھر سورہ آل عمران پہلی 2 آیات, الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یہ پڑھیں, اللہ کو واسطہ دیں. انشاءاللہ اللہ کریم کی مہربانی سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. آپ کی اولاد کی فکر کوئی نہیں. بعض لوگ اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں, تو ہو سکتا ہے اولاد آپ کے لیے ابھی بہتر نہ ہو سکتا ہے جو دینی ہو وہ معذور پیدا ہو جائے. اللہ سے کبھی اپنی مرضی کے نہ مانگے, کرنا اس نے وہی ہے. اگر آپ اپنی مرضی کو اللہ کے سپرد کر دیں تو اللہ اپنی مرضی جو ہے نا اللہ کی, وہ آپ کی مرضی کے مطابق کر دے گا. اللہ سے مانگے خیر, یا اللہ مجھے خیر دے دے, بھلائی دے دے. اس اولاد سے تو نہ ہونا بہتر ہے جو بدنامی کا سبب بن جائے. تو اللہ سے جب بھی مانگیں خیر مانگیں. آئے اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ کے ناموں کا واسطہ بھی دیتے ہیں, اللہ سے التجائیں کرتے ہیں, اللہ سے گزارش کرتے ہیں. ہم بڑے مجبور بندے ہیں ہر لحاظ سے. اگر وہ چاہے تو سانس کا بھی پتہ نہیں ہے, ابھی ختم ہو جائے, آپ گھر نہ جا سکے, میں یہاں سے نہ اٹھ سکوں, یہ پاؤں چلنے سے انکاری ہو جائے, ہونٹ ہلنے سے انکاری ہو جائے. اس کے سامنے کہنا ہے جو گونگوں کی زبان سمجھتا ہے, بہروں کو سنا دیتا ہے, اللہ اکبر, اس کو پکارتے ہیں. رمضان کی خاص گھڑیاں ہیں, ہو سکتا ہے لیلۃ القدر ہو. اللہ کریم سے دعائیں کرتے ہیں, التجائیں کرتے ہیں, وہ مولا کریم ہم پہ رحم فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یا اللہ تیرے نام تیری صفات کا واسطہ، اے اللہ کریم تیرے غفور رحیم ہونے کا واسطہ، اے اللہ کریم تیرے رحمان رحیم ہونے کا واسطہ، اے اللہ تیرے معاف کرنے کا واسطہ، اے اللہ تیرے اسماء اعظم کا واسطہ، اے اللہ کریم تیرے ناموں اور صفات کا واسطہ، اے اللہ کریم تو رحمان تو رحیم تو کریم تو جلیل تو عظیم تو کبیر تو اکبر تو اعظم تو اعلیٰ تو عرفہ تو بالا، یا اللہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں، اے اللہ تو مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا تو دستگیر، اے اللہ تو غریب نواز، اے اللہ تو غوث اعظم، اے اللہ تو مشکل کشا تو حاجت روا، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، انکا تقضی ولا یقضی علیک، تو فیصلہ کرتا ہے تیرے خلاف کوئی نہیں کر سکتا، یا اللہ تیرے نزدیک کائنات پھٹک بھی نہیں سکتی، تیرے نورانی چہرے کو دیکھنے کے لیے یا اللہ یہ سکت نہیں ہے، اے اللہ کریم یہ تیرے بندے ہم بڑے مجبور ناتواں کمزور بے بس ہیں بے کس ہیں محتاج، اے اللہ کریم جس بھائی کے دل میں جو نیک خواہش ہے پوری فرما، اے اللہ کریم جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ ڈاکٹروں کے نزدیک تو لا علاجی ہے، اے اللہ تو حکیم ہے، تو یا اللہ کریم ہے، اے اللہ تو معالج ہے، اے اللہ تو شفا دینے والا ہے، اے اللہ تو الشافی ہے، اے اللہ تو سننے والا ہے، اے اللہ تو ہر ایک کی سننے والا ہے، اے اللہ تو ہر ایک کی التجاؤں کو سننے والا ہے، اے اللہ تو ہر وقت سنتا ہے، یا اللہ تجھے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اے اللہ تو الصمد ہے، اے اللہ تو بے پرواہ ہے، اے اللہ تو غنی ہے، اے اللہ تو مغنی ہے، اے اللہ تو وہاب ہے، اے اللہ تو رزاق ہے، اے اللہ تو الفتاح ہے، اے اللہ تو الباسط ہے، اے مولا کریم ساری صفات تیری ہیں، ساری نیکیاں تیری طرف ہیں، سارے معاملات تیرے سپرد ہیں، اے اللہ ہماری اولادیں ہمارے والدین ہمارے چھوٹے ہمارے بڑے تیرے سپرد، ہمارا گھر بار ہمارے معاملات ہمارے اموال ہماری تجارتیں ہمارے علم ہمارے ذمہ دارے ہماری دکانیں ہمارے کاروبار سارے تیرے ہاتھ میں ہیں، اے اللہ تو جبار اور قہار ہے، تو الباسط ہے باتش ہے، اے اللہ تو پکڑ بھی سکتا ہے عطا بھی کر سکتا ہے، لا مانع لما اعطیت، جس کو تو دے دے اس کا رکاوٹ کرنے والا کوئی نہیں، ولا معطی لما منعت، جس سے تو روک دے اس کو کرنے والا نہیں، یا اللہ بے اولادوں کو اولادیں عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولادیں عطا فرما، مولا کریم تیری اس رات کی حرمت، یا اللہ یہ جاگنے والی رات، یا اللہ یہ نمازی، اے اللہ یہ تہجد گزار، اے اللہ یہ تیری مخلوق، یہ چھوٹے بچے، یہ جوان، یہ بوڑھے، اے اللہ تجھ سے التجائیں کرتے، مولا کریم ان کی التجاؤں کو قبول فرما، اے اللہ اس معاشرے کو امن کا امر سے بہرہ فرما، اے اللہ اپنا فضل و کرم فرما، اے اللہ آسانیاں فرما، اے اللہ زندگیوں میں سکون عطا فرما، مولا کریم آسانیاں فرما، مولا کریم آسانیاں فرما، مولا کریم اپنا فضل و کرم فرما، مولا کریم کوئی رزق کے ہاتھوں پریشان، مولا کریم کوئی سکون نہ ہونے کے باعث پریشان، مولا کریم نہ کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان،
مولا کریم کوئی رشتے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان، مولا کریم ہم بڑے گناہ گار، بڑے سیاہکار، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک تیرے گناہ گار، تیرے مجرم۔ اے اللہ تو مالک ہے، تو خالق ہے۔ اے اللہ ہم گناہ گار، ہم تیرے سیاہکار مجرم تیرے سامنے التجائیں کرتے۔ تیری شان بڑی بلند ہے یا اللہ، تیرا نام بڑا بلند ہے۔ اے اللہ کریم تو ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اے اللہ کریم لوگ تو بتوں سے مانگتے، انسانوں سے مانگتے، حیوانوں سے مانگتے، درختوں سے مانگتے۔ اے تو حی قیوم ہے اللہ، تو ہر ایک بولی کو سمجھتا ہے۔ اے اللہ کریم تو ہر وقت جاگتا ہے۔ اے اللہ کریم تجھے اونگ نہیں آتی۔ اے اللہ کریم تو بڑا مہربان ہے۔ اے اللہ گناہ گار ہم ہیں۔ اے اللہ قدم قدم پہ تیری نافرمانی کرتے۔ اے اللہ کریم تو سب سے عظیم، اے اللہ تو عظمت والا، اے اللہ تو نبیوں کو بھی دینے والا، اے اللہ تو کافروں کو بھی دینے والا، اے اللہ تو مسلمانوں کو بھی دینے والا۔ اے اللہ ہم حقیر ہیں، اے اللہ تیرے سامنے ہماری مجال نہیں ہے۔ اے اللہ ہم تیرے غلام ہیں، ہم بے بس ہیں، تیرے نوکر ہیں۔ اے اللہ کریم ہم بہت گناہ گار، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ دلوں میں سکون عطا فرما، اے اللہ بے چینیوں کا خاتمہ فرما، اے اللہ شیطانی قوتوں سے اے اللہ بچا، اے اللہ اپنی روحانیت کو نافذ فرما، اے اللہ کریم معاملات حل فرما۔ اے اللہ بے روزگاری کفر تک لے جاتی ہے، فقیری کفر تک لے جاتی ہے، اے اللہ فقیری دور فرما۔ اے اللہ ہر بندے کو مناسب روزگار عطا فرما، اے اللہ صرف اپنا محتاج فرمانا، اے اللہ معذوری والی زندگی سے بچانا، اے اللہ کسی عذر کو محروم مت کر دینا، اے اللہ کسی عذر میں بیکاری مت فرمانا، اے اللہ حتیٰ کہ اولاد کا بھی محتاج نہ فرمانا، اے اللہ صرف اپنی ذات کا محتاج فرمانا، اے اللہ صرف تیرے محتاج رہیں، اے اللہ یہ جو بچے ہیں ان کو لمبی عمریں عطا فرما، اے اللہ اولادوں کو لمبی عمریں عطا فرما، اے اللہ اولاد کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی، کتنے بھائی ہیں جن کی اولادیں بیمار رہتی ہیں، کتنے ہیں جن کے رشتے نہیں ہوتے، کتنے ہیں جو غریب، مولا کریم سارے مسائل حل فرما۔ اے اللہ یہ بچے پالنے بڑے مشکل ہیں، اے اللہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اے اللہ کریم ہماری زندگیوں میں ان کو سلامت رکھنا، اے اللہ جب مر جائیں تو ہمارے لیے دعائے مغفرت کر، اے اللہ کریم جو بھی قرض دار ہیں اللہ ان کا قرض ادا فرما، اے اللہ جو محتاج ہے محتاجی دور فرما، اے اللہ جب تک زندگی رہے ایمان اسلام پہ رہے، جب مرے تو ایمان اسلام پہ موت آئے، اے اللہ طہارت کی حالت میں موت آئے، اے اللہ سجدے کی حالت میں موت آئے، اے اللہ قیام رکوع کی حالت میں موت آئے، اے اللہ سبحان اللہ کہتے ہوئے موت آئے، اے اللہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے موت آئے، اے اللہ تیرا نام تیرا رسول کا نام زبان پہ ہو، جان تیرے سپرد ہو، اے اللہ سیدھا ہی جنت میں داخلہ نصیب فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچانا، جہاں اکیلے ہوں گے کوئی سہارا نہیں ہوگا وہاں تیرا ساتھ ہوگا، تیرے کلمے کا ساتھ ہوگا، اے اللہ کل قیامت کے دن روز محشر اپنے دربار میں رسوا نہ فرمانا، اے اللہ مجرموں ظالموں کی صف میں کھڑا نہ فرمانا، اے اللہ اپنے فرما برداروں کی صف میں کھڑا فرمانا، اے اللہ ان بوڑھوں کو، یہ جو بوڑھے ہیں یہ معاشرے کا حسن ہے، اے اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، اے اللہ جن کے والدین فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ درجات بلند فرما، جن کے بہن بھائی تیرے پاس پہنچ چکے اے اللہ کل قیامت کے دن ملاقات نصیب فرما، اے اللہ کریم اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، کل قیامت کا دن ہو اس پورے مجلس کو، اس پوری محفل کو اے اللہ
اکٹھے جنت میں داخلہ نصیب فرما یا اللہ، اپنے حضور کے ہاتھوں، اپنے رسول کے ہاتھوں، اپنے پیغمبر کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمانا یا اللہ، ہر قسم کی آسانیاں فرما، اس ملک کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔